نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، رکوع نمبر 12۔ سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع میں کل 10 آیات ہیں، آیت نمبر 94 سے 103 تک۔ اس رکوع میں یہودیوں کی موت سے ڈرنے کی وجہ، ان کی فرشتوں سے دشمنی اور جادو یعنی سحر کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 12 میں موت کی تمنا، جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اور جادو کا فتنہ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 94 سے 96 تک موت سے فرار اور دنیا کی ہرس۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، مگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی موت نہیں چاہیں گے، بلکہ وہ 1000 سال کی زندگی کے حریص ہیں۔ گناہگار انسان موت سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے اپنے برے اعمال کا انجام معلوم ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہو موت کی تمنا نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5671 5671۔ آیت نمبر 97 اور 98، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ عذاب لے کر آتا ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکال کا دشمن ہے، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی یعنی دوست سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 6502۔ فرشتے اور انبیاء اللہ کے وفادار بندے ہیں اور ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ آیت نمبر 100، 101 اور 102، 100 سے 102 تک، عہد شکنی اور جادو کی پیروی۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس جادو کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پھیلایا تھا۔ اللہ نے واضح کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر یعنی جادو نہیں کیا تھا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو ایک کفر ہے اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2766 2766۔ آیت نمبر 103 میں ایمان اور تقوی کا اجر ہے۔ آیت نمبر 103، ایمان اور تقوی کا اجر۔ اگر وہ جادو کی بجائے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بہتر تھا۔ اس رکوع کے جو عملی سبق نکلتے ہیں وہ یہ ہیں: جادو سے بچاؤ۔ آج کل بہت سے لوگ پریشانیوں میں جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جادو سراسر نقصان کی چیز ہے اور ایمان کے منافی ہے۔ معوذ 3
یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور دنیا کی محبت، دنیا کی لمبی زندگی کی تمنا اور آخرت سے غفلت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. فرشتوں کا احترام، فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کی شان میں گستاخی یا ان سے بغض رکھنا ایمان کو برباد کر دیتا ہے. پہلے رکوع سے جو ہمیں عملی سبق ملتے ہیں وہ یہ آپ کے سامنے رکھے میں نے. آگے ہم 13ویں رکوع کی طرف چلتے ہیں جو کہ 9 آیات پر مشتمل ہے. آیت نمبر 104 سے 112، 104 سے 112 تک. اس رکوع میں کل 9 آیات ہیں. اس رکوع میں مسلمانوں کو گفتگو کو آداب سکھائے گئے ہیں. اہل کتاب کے حسد کا ذکر ہے. اور سورہ بقرہ رکوع نمبر 13 گفتگو کے آداب اور اہل کتاب کا حسد، اس میں مین چیزیں ہیں. آیت نمبر 104 راعنا اور انظرنا کہنا. مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے راعنا ہماری رعایت کیجئے کہتے. راعنا یعنی ہماری رعایت کیجئے کہتے. یہودی اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے جس کے معنی گالی کے نکلتے تھے. اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یہ لفظ نہ کہو بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو. ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے ہمیں جن کے 2 معنی نکلتے ہوں اور جن سے دشمن فائدہ اٹھا سکیں. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ بسا اوقات اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں بہت دور جا گرتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6478، 6478. آیت نمبر 105 سے 109 تک اہل کتاب کا حسد تذکرہ ملے گا ہمیں. اہل کتاب نہیں چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، وحی یا نعمت نازل ہو. وہ اپنے دل کے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان سے پھیر کر دوبارہ کافر بنا دیں. اللہ نے حکم دیا کہ تم معاف کرو اور درگزر کرو. حسد نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور دوسروں کی ترقی روکنے کی ناکام کوشش ہے. حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی قطع تعلقی نہ کرو، اور اللہ کے بندے اور بائی بائی بن کر رہو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2559، 2559. آیت نمبر 106 اور 107 ناسخ و منسوخ کا قاعدہ ان آیات میں ذکر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں. اگر ہم کوئی آیت منسوخ کریں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری لے آتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دین کے احکامات میں تبدیلی اللہ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے. آیت نمبر 111 اور 112 میں نجات کا اصل معیار تذکرہ ملے گا. یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو ان کے گروہ سے ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. نجات کا اصول یہ ہے جس نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا محسن بن کر تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2564، 2564. اس رکوع کے جو عملی سبق ہمارے پاس نکل کے آتے ہیں وہ ہیں سب سے پہلے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کو ایک لفظ بدلنے کا حکم دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادنا سی بے ادبی یا ایسا لفظ جو گستاخی کا پہلو نکالتا ہو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور نمبر 2 پوائنٹ ہے عفو درگزر. جب دشمن حسد کرے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو بہترین رد عمل صبر اور معافی ہے جب تک کہ اللہ کا کوئی واضح حکم نہ آ جائے. نمبر 3 پہ ہے اخلاص، یعنی سر تسلیم خم کرنا. جنت کسی خاص فرقے کی جاگیر نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو اور اس کے اعمال میں احسان یعنی خوبصورتی اور اخلاص ہو. آگے ہم چلیں گے سورہ بقرہ کے اگلے رکوع کی طرف جو کہ ہے
سورہ بقرہ کا 14واں رکوع، جس میں کل 9 آیات ہیں، آیت نمبر 113 سے لے کر 121 تک۔ اس رکوع میں یہود و نصارہ کے باہمی اختلافات، مساجد کی حرمت اور اللہ کی ہماگیریت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 14 سورہ بقرہ، مساجد کی حرمت اور ہدایت کی شرط۔ آیت نمبر 113 میں مذہبی تعصب اور تضاد، یہودی کہتے ہیں کہ نصرانیوں کے پاس کچھ نہیں اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ علم ہونے کے باوجود تعصب انسان کو دوسروں کی نیکی تسلیم کرنے سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 114 مساجد کی ویرانی اور اللہ کا ذکر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 671 آیت نمبر 115 اللہ کی ہماگیریت کا تذکرہ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات توجہ ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات ادھر ہی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، بادل کی وجہ سے قبلہ معلوم نہ ہو سکا، ہم نے نشان لگا کر نماز پڑھ لی، صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ قبلہ دوسری طرف ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے استدلال فرمایا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2958 2958 آیت نمبر 116 سے 118 تک اللہ کی شان بے نیازی کا تذکرہ۔ مشرکین اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے جبکہ وہ اس سے پاک ہے، وہ جو چاہتا ہے کن ہو جا کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے یہ زیب نہ دیتا تھا۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4482 4482 آیت نمبر 121 کتاب کی تلاوت کا حق۔ اس آیت میں تذکرہ ہے، جنہیں اللہ نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 5027۔ اس رکوع میں جو عملی اسباق نکل کر سامنے آتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے تلاوت کا حق۔ قرآن کو صرف زبان سے پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس میں غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2 پوائنٹ جو نکل کر آتا ہے مساجد سے تعلق۔ مساجد کو آباد کرنا ایمان کی نشانی ہے، انہیں ویران کرنا یا وہاں ذکر الہی سے روکنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے تعصب سے بچاؤ۔ ہمیں صرف اس لیے کسی کی اچھی بات کو نہیں ٹھکرانا چاہیے کہ وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے، حق جہاں سے ملے اسے قبول کرنا چاہیے۔ 15واں رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں، بیت اللہ کی تعمیر اور ان کی وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس رکوع میں جو آیات ہیں وہ 122 سے 129 تک ہیں اور اس رکوع میں کل 8 آیات ہیں۔ یہ رکوع بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جو تمام انبیاء کے جد امجد ہیں اور جن کی دعا کے نتیجے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ رکوع نمبر 15 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور تعمیر کعبہ۔ آیت نمبر 122 سے 124 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا اور جب وہ ان سب میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا یعنی امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی امامت مانگی مگر اللہ نے واضح کیا کہ میرا یہ عہد ظالموں یعنی نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عہدے اور مراتب خاندانی بنیاد پر نہیں بلکہ تقوی اور وفاداری کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اسے اس کا نسب یعنی خاندان آگے نہیں بڑھا سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699 2699۔ آیت نمبر 125 اور 126 میں خانہ کعبہ کی مرکزیت اور امن کا تذکرہ ہے۔
اللہ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور جائے امن بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اس شہر یعنی مکہ کو اللہ نے اس دن سے محترم اور جائے امن قرار دیا ہے جس دن اس نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، پس یہ اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک حرام یعنی محترم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1833 1833 آیت نمبر 127 اور 28 میں تعمیر کعبہ اور قبولیت دعا کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اتنی بڑی نیکی کعبہ کی تعمیر کرنے کے باوجود وہ غرور نہیں کر رہے تھے بلکہ عاجزی سے قبولیت کی دعا مانگ رہے تھے۔ یہ نیکی کرنے کا اصل طریقہ ہے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا آیت نمبر 129 میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے یعنی پاکیزگی دے ان کو۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی ابتدا کیسے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5759 ہے۔ مسند احمد۔ اس لیکچر کے جو عملی سبق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ آزمائش میں ثابت قدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ہجرت کا حکم ہوا، بیٹے کی قربانی مانگی گئی، وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ ہمیں بھی مشکلات میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے نیکی کی قبولیت کی فکر، ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، جبکہ خلیل اللہ کعبہ بنا کر بھی قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی عبادات کے بعد عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ دعا کی طاقت، اس کا اگلا پوائنٹ نکل کر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا مانگی اور اللہ نے اس کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دیا۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، بس اللہ کے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 130 سے لے کر 141 تک، اس رکوع میں کل 12 آیات ہیں۔ ملت ابراہیم کی پیروی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو کی گئی وصیت کا ذکر ہے اس رکوع میں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پہلا پارہ بھی مکمل ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پہلا پارہ مکمل ہوا۔ اس رکوع میں ملت ابراہیم کی حقیقت، تمام انبیاء پر ایمان لانے کے حکم اور انفرادی ذمہ داری کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 130 سے 132 تک ملت ابراہیم سے انحراف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی منہ موڑے گا جو خود کو حماقت میں ڈال چکا ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی چنا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہی وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کیا ہے، پس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6607 6607 آیت نمبر 133۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری وصیت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود یعنی ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کے عقیدے اور ایمان کی فکر کرنا ہے۔ آیت نمبر 135 اور 136 گروہ بندی کی بجائے ایمان کامل کا تذکرہ ہے۔ یہودی اور نصرانی کہتے تھے کہ ہمارے گروہ میں آ جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ کہو
ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر اترا اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اترا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت آپس میں آلاتی بائی ہیں، یعنی سب کا دین ایک ہے اگرچہ شریعتیں مختلف رہی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3443، 3443۔ آیت نمبر 138، 138 میں صبغت اللہ، اللہ کا رنگ کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اختیار کرو صبغت اللہ، یعنی اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ کا مطلب ہے دین فطرت یا اللہ کی بندگی کا وہ اثر جو انسان کی پوری زندگی پر ظاہر ہو۔ آیت نمبر 134 اور 134 سے لے کر 141 تک، 134 to 141۔ اس رکوع میں یہ آیت 2 بار آئی ہے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس لیے ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ انسان کو دوسروں کی نیکیوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ تو اپنے اعمال لے کر آئیں اور تم اپنی نسبت یعنی خاندان لے کر آؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 204، 204۔ پہلا پارہ ہمیں بہت سے سبق دیتا ہے۔ پہلا پارہ بنیادی طور پر انسانیت کی 3 اقسام، تخلیق آدم اور بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی داستان پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا انسانیت کی 3 اقسام، نمبر 1 پر انسانیت کی 3 اقسام سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت قرآن کا تعارف کرایا اور بتایا کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے متقین یعنی مومن، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے کفار، جنہوں نے حق کا انکار کیا اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ نمبر 3 پہ ہے منافقین، جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں۔ ان کی مثال اندھیرے میں بھٹکنے والوں کی سی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور خلافت عرضی بھی اسی میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کی تخلیق کی خبر دی اور آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر فضیلت عطا کی، اور ابلیس کا تکبر اور سجدے سے انکار بھی اسی پارہ میں ہمیں ملتا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کی لغزش پر توبہ اور زمین پر بطور خلیفہ بھیجا جانا بھی ہم نے اسی میں سیکھا، پڑھا، سمجھا۔ انسان کی اصل طاقت اس کا علم اور توبہ ہے۔ بنی اسرائیل کا طویل تذکرہ پہلے پارے کا بڑا حصہ بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتوں اور ان کی نافرمانیوں پر مشتمل ہے۔ انعامات کا تذکرہ اس پارے میں ملتا ہے، فرعون سے نجات، من و سلوہ کا نزول، بادلوں کا سایہ اور 12 چشموں کا پھوٹنا۔ نافرمانیوں کا تذکرہ ملتا ہے، بچھڑے کی پوجا کرنا، ہفتے کے دن یعنی سبت کی حد توڑنا، انبیاء کو ناحق شہید کرنا اور اللہ کے کلام میں تحریف کرنا۔ گائے کا واقعہ اس بارے میں ملتا ہے، اسی واقعے سے اس سورہ کے اس کا نام البقرہ رکھا گیا۔ اس میں ان کا حیلہ سازی اور دلوں کی سختی کا تذکرہ ہے کہ ان کے دلوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور کعبہ کی تعمیر، پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ نے کئی آزمائشوں میں ڈالا اور وہ سب میں پورے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ یعنی کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں اور دعا مانگی کہ اس بنجر زمین میں ایک رسول بھیج جو ان کی نسل کی اصلاح کرے۔ سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی بیان ہوئی۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 780 میں اس کا ذکر ہے۔ منافق کی نشانیاں بتائی گئی۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور امانت میں خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ ہدایت کا معیار بھی بیان ہوا۔ صحابہ کرام جیسا ایمان لانا ہی ہدایت کا اصل معیار قرار دیا ہے۔
آیت نمبر 137 میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ اور پہلے پارے کے حوالے سے خلاصہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں ہم دوسرے پارہ کی طرف۔ سیقولو، دوسرے پارے کا آغاز سورہ بقرہ کی 17ویں رکوع سے ہوتا ہے۔ اس میں کل 9 آیات ہیں، آیت نمبر 142 سے لے کر 150 تک۔ سوری 142 سے 147 تک، معذرت 142 سے 147 تک، یعنی اس میں کل 6 آیات ہے۔ آیت نمبر 148 سے اگلا ہمارا رکوع شروع ہوگا۔ اس رکوع کا موضوع تحویل کعبہ کا آغاز اور نادانوں کے اعتراضات۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مشرق و مغرب سب اسی کا ہے، اور قبلہ کی تبدیلی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا امتحان تھی۔ آیت نمبر 148 نیکیوں میں سبقت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت یعنی رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، لیکن تمہارا اصل کام یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں جمع کر لے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آ جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 118۔ آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 149 اور 150۔ ہر جگہ سے کعبہ کی طرف رخ۔ اللہ نے دوبارہ تاکید فرمائی کہ تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ لوگوں کا اعتراض بند ہو جائے۔ آیت نمبر 151، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے یعنی پاکیزگی کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نے سیکھی نہیں، جو تم جانتے نہیں تھے۔ آیت نمبر 152 جس میں ذکر اور شکر کا تذکرہ ہے۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل سے یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع یعنی فرشتوں میں یاد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405، 7405۔ آگے ہم چلتے ہیں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 19 کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 سے 163 تک، جس کا مرکزی موضوع ہے صبر، آزمائش، شہداء کی زندگی اور اللہ کی وحدانیت۔ آیت نمبر 153، صبر اور نماز سے مدد۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 سے 163 تک، جس کا مرکزی موضوع صبر، آزمائش، شہداء کی زندگی اور اللہ کی وحدانیت۔ آیت نمبر 153، صبر اور نماز سے مدد۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے مومن کا طریقہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1319، 1319 ہے۔ آیت نمبر 154، شہداء کی زندگی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں یعنی شہید ہوں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں جو جنت کی قندیلوں میں رہتے ہیں،
اور جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1887۔ آیت نمبر 155 سے 157 تک، 155 سے 157 تک میں آزمائش اور اللہ ضرور آزمائے گا خوف، بھوک، مال اور جان کی کمی سے۔ خوشخبری ان صابرین کے لیے ہے جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا صرف موت پر نہیں بلکہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے نقصان پر پڑھنی چاہیے۔ آیت نمبر 158 صفا اور مروہ۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں یعنی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان کے درمیان سعی یعنی چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ یہ عبادت ہے۔ آیت نمبر 159 سے 162 تک ہمیں حق چھپانے والوں پر وعید کا تذکرہ ملے گا۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت اور باتوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے سوائے ان کے جو توبہ کر لے۔ آیت نمبر 163 اللہ کی وحدانیت اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم جس سے دعا قبول ہوتی ہے ان دو آیات میں ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 163 میں اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1496 1496۔ اس رکوع میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تب سچا ثابت ہوتا ہے جب ہم آزمائش میں ثابت قدم رہیں۔ آزمائش اللہ کی دشمنی نہیں بلکہ بندے کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلے رکوع کی طرف جو کہ 164 سے 167 آیات تک مشتمل ہے۔ اس رکوع میں کل 4 آیات ہیں۔ اس رکوع میں کائنات کی تخلیق، بارش، ہواؤں اور سمندروں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تاکہ عقل والے اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکے۔ کائنات میں اللہ کی نشانیاں اور مشرکین کا انجام۔ آیت نمبر 164 اللہ تعالیٰ نے 8 بڑی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں جو اس کے ایک ہونے کی دلیل ہیں۔ نمبر 1 آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ نمبر 2 رات اور دن کا باری باری آنا۔ نمبر 3 سمندروں میں چلنے والی کشتیاں جو لوگوں کا فائدہ کرتی ہیں۔ نمبر 4 آسمان سے بارش کا برسنا اور مردہ زمین کا زندہ رہنا۔ نمبر 5 زمین پر ہر قسم کے جانوروں کا پھیلنا۔ نمبر 6 ہواؤں کی گردش۔ نمبر 7 بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان مسخر یعنی حکم کے پابند ہیں۔ یہ سب کام خود بخود نہیں ہو رہے بلکہ ان کے پیچھے ایک طاقتور ہستی یعنی اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کی محبت بمقابلہ مشرکین کی محبت، اس کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 165 میں ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15۔ ایمان کی بنیاد ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت پر ہے۔ ہمیں یہ اس رکوع سے سبق ملتا ہے۔ قیامت کے دن پیشواؤں کی بے وفائی، اس کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 166 اور 167 میں ملتا ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جن کی غلط راستے پر پیروی کی گئی وہ اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کا آپس کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ تب پیچھے چلنے والے کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور ملے تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں جیسے یہ آج ہم سے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6168 6168۔ ہمیں دیکھنا چاہیے
کہ ہم دنیا میں کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کن کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس رکوع سے ہمیں جو عملی سبق ملتے ہیں ان میں پہلے نمبر پر ہے غور و فکر کرنا۔ قرآن ہمیں صرف تلاوت کا نہیں بلکہ کائنات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بارش کا برسنا یا دن رات کا بدلنا محض قدرتی عمل نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا پیغام ہے۔ نمبر 2 پر ہے محبت کا معیار۔ ایک مومن کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں دنیا کی چیزوں یا شخصیات کی محبت اللہ کے حکم سے بڑھ جائے تو یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ نمبر 3 پر ہے اندھی تقلید سے بچاؤ۔ کسی کی پیروی کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ ہمیں اللہ کی طرف لے جا رہا ہے یا دور کر رہا ہے، تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو، ہم بچ جائیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے۔ آگے چلتے ہیں ہم رکوع نمبر 21 کی طرف، جو کہ آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک، جس میں حلال اور حرام رزق، شیطان کی پیروی سے بچنے اور حق چھپانے والوں کے انجام کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں کل 9 آیات ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام رزق کی اہمیت، شیطان کی دشمنی اور معاشرتی رسومات کی بجائے حکم الہی کی پیروی پر زور دیا ہے۔ آیت نمبر 168 اور 169 حلال اور پاکیزہ رزق کا حکم۔ اللہ نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا کہ زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ حرام مال انسان کے اخلاق اور دعا کی قبولیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور بدن غبار آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے اور اس کا لباس حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015، 1015، آیت نمبر 170 اور 171۔ اندھی تقلید کی مذمت، اس کا تذکرہ ہمیں ان آیات میں ملے گا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ وحی کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اللہ فرماتا ہے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل اور بے ہدایت ہی کیوں نہ ہو، حق کے سامنے آنے کے بعد خاندانی رواج یا آباء و اجداد کی غلط روایتوں پر اصرار کرنا جاہلیت ہے۔ آیت نمبر 172، 173، ان آیات میں مخصوص حرام اشیاء کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور صرف ان چیزوں سے بچو جو اللہ نے حرام کی ہیں: مردار خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے اور اس کا مقصد نافرمانی نہ ہو اور جان جانے کا خدشہ ہو تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گوشت یعنی جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2772، 2772، سنن ترمذی۔ آیت نمبر 174 سے 176، 174 سے 176 تک حق چھپانے والوں کا انجام ہمیں ملے گا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے چھپاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیکچر میں، اس رکوع میں جو عملی سبق ہمیں ملتے ہیں ان میں سب سے پہلے رزق حلال کی برکات ہیں۔ حرام رزق صرف گناہ نہیں بلکہ یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ ایک داعی دین کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لقمہ حلال ہو۔ نمبر 2 پہ ہے شیطان کے نقش قدم۔ شیطان اچانک بڑے گناہ پر نہیں اکساتا بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے، جسے کہتے ہیں نا اسمال سٹیپس، چھوٹے چھوٹے قدموں سے انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں ہر قدم پر سوچنا چاہیے کہ یہ رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا۔ رسم و رواج بمقابلہ دین، اگلا پوائنٹ۔ اگر معاشرے کی کوئی رسم یا خاندانی روایت قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو اسے چھوڑ دینا ہی اصل ایمان ہے۔ سورہ بقرہ کا 22واں رکوع۔ اس رکوع میں آیت نمبر 177 سے 182 تک آیات ہیں۔ اس میں کل 6 آیات ہیں۔ یہ رکوع قرآن کریم کے اہم ترین رکوع میں سے ہے کیونکہ اس کی پہلی ہی آیت بر پورے دین کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ رکوع نمبر 22 میں نیکی کی حقیقت، قصاص اور وصیت
کا تذکرہ ملے گا۔ آیت البر کی جامعہ تعریف آیت نمبر 177، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی نیکی متقین کی صفات یہ ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 مالی قربانی، نمبر 3 بدنی عبادت، نمبر 3 بدنی عبادت اور نمبر 4 اخلاقیات۔ عقیدہ، اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لانا۔ مالی قربانی، اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر خرچ کرنا۔ اور بدنی عبادت، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ اخلاقیات، عہد کو پورا کرنا اور تنگی، مصیبت و جنگ کے وقت صبر کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت نمبر 177 کی تلاوت فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر زیریں آیت 177۔ قصاص کے احکامات آیت نمبر 178 اور 179۔ قتل کے مقدمات میں برابری کی بنیاد پر قصاص یعنی بدلہ لینے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر مقتول کا وارث معاف کر دے تو یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے۔ اللہ نے فرمایا اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ قصاص کا مقصد دشمنی کو بڑھانا نہیں بلکہ معاشرے میں امن قائم کرنا ہے تاکہ کسی کو قتل کرتے ہوئے ڈر لگے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بندہ قتل کر دیا جائے اسے 3 باتوں کا اختیار ہے، یا قصاص لے، یا دیت یعنی خون بہا لے، یا معاف کر دے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4496، 4496۔ آیت نمبر 180 سے 182 تک، 180 to 182۔ وصیت کا حکم، مرنے سے پہلے والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم وراثت کی آیات سے پہلے کا ہے۔ وصیت کو بدلنا گناہ ہے، البتہ اگر وصیت میں ناانصافی کا ڈر ہو تو صلح کرائی جا سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وصیت کرنے کے لائق کچھ ہو، یہ جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر گزارے اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2738، 2738۔ اس رکوع میں جو ہمیں عملی سبق ملتے ہیں ان میں ہے کھوکھلی مذہبی رسومات سے بچاؤ پہلے نمبر پر، پھر ہے معاف کرنے کی فضیلت، پھر ہے انصاف کی وصیت۔ کھوکھلی مذہبی رسومات سے بچاؤ نیکی صرف ظاہری شکل و صورت یا سمتوں کا نام نہیں بلکہ اس میں عقیدہ، عمل اور اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ معاف کرنے کی فضیلت، قصاص اگرچہ حق ہے لیکن اللہ نے معاف کرنے کو احسان اور رعایت قرار دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ انسان کی وصیت، ہمیں اپنی زندگی ہی میں اپنے معاملات صاف رکھنے چاہیے تاکہ ہمارے بعد پسماندگان میں جھگڑے نہ ہوں۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع آیت نمبر 183 سے 188 تک، اس میں کل 6 آیات ہیں۔ یہ رکوع بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں اسلام کے تیسرے اہم رکن روزہ کے احکامات اور رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ روزے کا مقصد تقوی۔ آیت نمبر 183، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا اصل مقصد بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ نفس پر قابو پا کر گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ لینا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903، 1903۔ آیت نمبر 184، 185۔ مریض اور مسافر کے لیے رعایت، روزے گنتی کے چند دن ہیں، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں
بوڑھے یا دائمی مریض وہ فدیہ دیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے حالت مجبوری میں روزہ ساقط کر دیا ہے، یعنی وہ بعد میں قضا کرے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2408، 2408۔ آیت نمبر 185، رمضان اور قرآن کا تعلق۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ رمضان کا اس کتاب سے خاص رشتہ ہے، اسی لیے اسے مہینے میں تلاوت کا حکم اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت کا حکم ہے اور تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 186، اللہ کا قرب اور دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دے میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: روزہ دار کی دعا، افطار کے وقت عادل حکمران کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2526، 2526۔ آیت نمبر 187، 187، روزے کے تفصیلی احکامات اور اعتکاف۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت دی گئی اور سحری کے وقت کی حد مقرر کی گئی، صبح کی سفید دھاری ظاہر ہونے تک۔ ساتھ ہی اعتکاف کی حالت میں حدود کی پابندی کا ذکر ہے۔ دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ آیت نمبر 188 میں، 188 میں، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اسے حکام تک رشوت کے لیے لے جاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا کوئی حصہ گناہ کے طور پر کھا سکو۔ جو شخص حلال کھانے یعنی روزے سے رک سکتا ہے، اسے حرام مال، رشوت وغیرہ سے رکنے کی زیادہ مشق کرنی چاہیے۔ یعنی جو شخص روزے میں کھا پی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے، بے شک اس کے سامنے حلال کھانا رکھا ہو، لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ رک جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حرام مال یعنی رشوت وغیرہ سے رکنے کے لیے زیادہ مشق کرے۔ اس رکوع سے جو ہمیں عملی سبق ملتے ہیں وہ ہے نفس کی تربیت، قرآن سے تعلق، خدا سے تعلق۔ نفس کی تربیت، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے حکم پر حلال چیزیں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیزیں چھوڑنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ قرآن سے تعلق، رمضان کو صرف افطار پارٹیوں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے۔ اور خدا سے تعلق، آیت نمبر 186 میں اللہ نے میں قریب ہوں کہہ کر بندے کو یہ احساس دلایا کہ وہ کبھی تنہا نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں اسی سے مانگنا چاہیے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 24، اس میں جو آیات ہیں وہ کل 8 ہے۔ آیت نمبر 189 سے لے کر 196 تک۔ اس رکوع میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت، جہاد کے اصول اور حج و عمرہ کے ابتدائی احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 189، چاند کی حکمت اور گھروں میں داخل ہونے کے آداب۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ لوگوں کے لیے وقت کی پیمائش اور حج کی علامات ہیں۔ ساتھ ہی ایک جاہلانہ رسم کی تردید کی گئی کہ حج کے احرام میں لوگ گھروں کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا، نیکی یہ نہیں بلکہ نیکی تقویٰ ہے، گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ دین میں اپنی طرف سے مشکل رسمیں ایجاد کرنا نیکی نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی اصل نیکی ہے۔ آیت نمبر 190 سے لے کر 193 تک اللہ کی راہ میں قتال یعنی جہاد کے اصول کا تذکرہ ملے گا۔ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو۔ فتنہ، شرک اور دین سے روکنا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لڑائی تب تک جاری رکھی جائے جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا نہ ہو جائے، لیکن اگر وہ باز آ جائے تو زیادتی صرف ظالموں پر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے تو ہدایت دیتے: خیانت نہ کرنا، دشمن کے ناک کان نہ کاٹنا، کسی بچے، عورت، بوڑھے اور عبادت گاہ میں موجود شخص کو قتل نہ کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1731، سنن نبی داؤد 1731۔ آیت نمبر 195، اللہ کی راہ میں خرچ اور ہلاکت کا تذکرہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان یعنی خوبصورتی اختیار کرو۔ مفسرین کے مطابق اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ انسان جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دے اور صرف مال جمع کرنے میں لگ جائے۔ آیت نمبر 196، حج اور عمرہ کے احکامات۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اگر تم راستے میں کسی دشمن یا بیماری کی وجہ سے روک لیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ بھیجو۔ احرام کی پابندیوں اور ان کے فدیہ کا ذکر بھی یہاں تفصیل سے ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات یا گناہ نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521، 1521۔ اس رکوع سے ہمیں جو عملی سباق ملتے ہیں ان میں نمبر 1 پر ہے اعتدال اور نظم و ضبط، پھر ہے وقت کی قدر، اور اس کے بعد ہے انفاق کی اہمیت۔ اعتدال اور نظم و ضبط اسلام جنگ کے میدان میں بھی اصول و ضوابط سکھاتا ہے، دشمنی میں بھی حد سے گزر جانے کی اجازت نہیں۔ وقت کی قدر، چاند کے نظام کو اللہ نے ہماری سہولت اور عبادت یعنی حج روزہ کے وقت کے تعین کے لیے بنایا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ انفاق کی اہمیت، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا دراصل اپنی قوم اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم رکوع نمبر 25 کی طرف۔ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع، اس میں آیت نمبر 197 سے لے کر 210 تک آیات ہیں۔ اس میں کل 14 آیات ہیں۔ یہ رکوع حج کے روحانی آداب اور زندگی گزارنے کے 2 مختلف فلسفوں پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 25، حج کے آداب اور بہترین دعا۔ آیت نمبر 197، حج کے ایام اور تقوی کا زاد راہ۔ حج کے چند مہینے مقرر ہیں۔ جو حج کی نیت کرے وہ شہوانی گفتگو، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے بچے۔ اللہ نے فرمایا زاد راہ یعنی سفر کا خرچ ساتھ لے لیا کرو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، ذکر الہی اور مشاعر مقدسہ۔ آیت نمبر 198 سے 200 تک۔ دوران حج تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ یعنی مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ جب حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آیت نمبر 201 اور 202 میں زندگی کے 2 فلسفے ملیں گے اور مشہور دعا کا تذکرہ ملے گا۔ کچھ لوگ صرف دعا مانگتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ دنیا مانگتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، جو کہ بہت خوبصورت دعا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو لوگ دنیا مانگتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6389، 6389۔ آیت نمبر 204 سے 207 تک منافق اور مومن کا فرق ہمیں پڑھنے کو ملے گا۔ منافق وہ جس کی گفتگو دنیاوی معاملات میں بڑی خوشکن ہوتی ہے اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، مگر وہ بدترین دشمن ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار ملے تو وہ زمین میں فساد پھیلاتا اور کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے۔ اسے جب تقوی کی تلقین کی جائے تو اس کی انا اسے گناہ پر ابھارتی ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 208 میں ہمیں اسلام میں مکمل داخلہ کا تذکرہ ملے گا۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ
اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اپنی مرضی کا اسلام، کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا، اللہ کو قبول نہیں۔ دین کو اپنی پوری زندگی پر نافذ کرنا ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 164، شرح السنہ۔ اس لیکچر میں، اس رکوع میں جو عملی سبق ہمیں ملتے ہیں وہ ہے توازن، گفتگو اور عمل کا تضاد، مکمل سپردگی۔ توازن یعنی بیلنس۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور گفتگو اور عمل کا تضاد، صرف لچھے دار گفتگو اللہ کے ہاں مقبول نہیں بلکہ عمل اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ منافق کی نشانی فساد پھیلانا ہے جبکہ مومن کی نشانی اثار و قربانی ہے۔ مکمل سپردگی، اسلام میں پک اینڈ چوز یعنی اپنی پسند کا حکم لے لینا نہیں چلتا، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو یا سیاست، ہر جگہ اللہ کا حکم ماننا ہی پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ سورہ بقرہ کا 26واں رکوع، جس میں کل 6 آیات ہے، آیت نمبر 211 سے 216 تک۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی مثال سے سبق، دنیا کی ظاہری چمک و دمک کا دھوکہ اور جہاد کی فرضیت کے بارے میں اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا کی حقیقت اور قتال کی فرضیت اسی رکوع میں تذکرہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 211، نعمت الہی کی ناقدری کا انجام، اس آیت میں تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت ملنے کے بعد اسے بدل ڈالے یعنی ناقدری کرے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہدایت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر نہ کرنا اسے چھین لیے جانے کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کی چمک اور ایمان والوں کا مذاق، آیت نمبر 212 میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کافروں سے بہت اوپر ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956، 2956۔ آیت نمبر 213 میں اختلاف کا حل اور انبیاء کی بعثت کا تذکرہ۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اختلاف ہوئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ حق والی کتاب اتاری تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کیا جائے۔ آیت نمبر 214 میں جنت کا راستہ اور آزمائش سے ہو کر گزرتا ہے۔ جنت کا راستہ آزمائش سے ہو کر گزرتا ہے، اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جو ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں تنگیوں اور سختیوں نے ہلا ڈالا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائشوں اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5645، 5645۔ آیت نمبر 216، قتال یعنی جہاد کی فرضیت اور انسانی ناپسندیدگی کا تذکرہ اس آیت میں ملتا ہے۔ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ نے ایک بڑا سنہری اصول بیان فرمایا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس رکوع سے ہمیں جو عملی سبق ملتے ہیں ان میں نمبر 1 پر ہے ظاہر پر نہ جائیں، اور نمبر 2 پر ہے مشکلات میں ثابت قدمی، اور نمبر 3 پر ہے اللہ کی حکمت پر بھروسہ۔ ظاہر پر نہ جائیں، دنیا کی آسائشیں دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان کافروں سے خوش ہے۔ اصل کامیابی قیامت کے دن کے درجات ہیں۔ مشکلات میں ثابت قدمی، اگر دین پر چلتے ہوئے تکلیفیں آئیں تو اس بات کی نشانی ہے
کہ آپ اسی راستے پر ہیں جس پر انبیاء اور صالحین چلے تھے۔ جنت سستی نہیں ہے۔ اللہ کی حکمت پر بھروسہ۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمیں برے لگتے ہیں، جیسے کوئی نقصان یا بیماری، لیکن اس آیت میں 216 میں کی روشنی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہماری پسند سے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کا 27واں رکوع، آیت نمبر 217 سے 221 تک، اس میں کل 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 217 سے 221، اس رکوع میں حرمت والے مہینوں کے احکام، شراب و جوے کی برائی اور یتیموں کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 27، حرمت والے مہینوں میں لڑائی اور فتنہ۔ آیت نمبر 217 میں اس کا تذکرہ ہے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں یعنی رجب، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ ہے یعنی کفر و شرک، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اسی حالت پر لوٹ آیا ہے جس پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4662، 4662۔ آیت نمبر 218 میں ہمیں ہجرت اور جہاد پر اجر کا تذکرہ ملتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے لیے گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ آیت نمبر 219 میں شراب اور جوے کی حرمت کی ابتدا کا تذکرہ ملتا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ ظاہری فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ شراب کی حرمت کے بارے میں پہلا حکم تھا، اس کے بعد 2 اور احکام آئے جس سے شراب مکمل طور پر حرام ہو گئی۔ آیت نمبر 219 اور 220، انفاق کا معیار اور یتیموں کی اصلاح۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچہ کریں، خرچ کریں۔ کہو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ اور یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لینا، یعنی کھا جانے کی نیت سے اپنے مال میں ملا لینا درست نہیں، بلکہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنا ہی بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5304، 5304۔ آیت نمبر 221 میں مشرک سے نکاح کی ممانعت کا ذکر ہے۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مسلمان لونڈی ایک آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی اچھی لگے۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اس رکوع میں ہمیں جو عملی سبق ملتے ہیں، ترجیحات کا تعین، نشہ اور معاشرہ، اور یتیموں کے حقوق اور رشتوں کی بنیاد۔ ترجیحات کا تعین، کبھی کبھی نیکی کے نام پر ہم بڑی برائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا قتل سے بھی بڑی برائی ہے۔ نشہ اور معاشرہ، شراب اور جوا انسانی عقل اور معیشت کو تباہ کرتے ہیں۔ اسلام نے بتدریج ان سے روک کر معاشرے کو پاک کیا۔ یتیموں کے حقوق، یتیموں کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے مال کی حفاظت کرنا اور ان کی خیر خواہی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ رشتوں کی بنیاد، نکاح اور دوستی کے لیے بنیاد حسن و جمال یا دولت کو نہیں بلکہ ایمان کو بنانا چاہیے، کیونکہ غلط ساتھی جہنم کا راستہ بن سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 28، جس میں کل 7 آیات ہیں، آیت نمبر 222 سے 228 تک۔ رکوع نمبر 28 میں طہارت، قسم اور طلاق کے احکام ہیں۔ آیت نمبر 222، حیض اور پاکیزگی کے احکام۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرما دیں یہ ایک تکلیف کی حالت ہے، یعنی گندگی کی حالت ہے۔ پس حیض کے دوران عورتوں سے
جسمانی تعلق میں الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 223 223۔ عورتوں کا مقام، آیت نمبر 223 میں اس کا تذکرہ ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتیوں میں آؤ جیسے تم چاہو، لیکن جائز طریقے سے، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ آیت نمبر 224 اور 225، اللہ کے نام پر قسمیں کھانے سے ممانعت کا تذکرہ ہے، اپنی قسموں کو نیکی اور تقوی سے رکنے کا ذریعہ نہ بناؤ، مثلا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے صلح نہیں کروں گا۔ اللہ تمہاری لغو یعنی بیکار قسموں پر گرفت نہیں کرتا، بلکہ ان پر کرتا ہے جو تمہارے دلوں کے ارادے سے ہوں۔ آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا تذکرہ ہے، یعنی بیوی سے علیحدگی کی قسم کا حکم جو ہے، اس بارے میں ہمیں ملتا ہے پڑھنے کے لیے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر وہ اس دوران رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے، اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 228 طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کا ذکر ہے۔ اس آیت میں طلاق یافتہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی عدت گزارے، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے لیے پیدا کی ہوئی چیز یعنی حمل کو چھپائیں، ان کے شوہروں کو اس مدت میں رجوع کرنے کا حق ہے اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں، البتہ مردوں کو ان پر 1 درجہ فضیلت ذمہ داری کی وجہ سے حاصل ہے، کفالت دی گئی ہے مردوں کو، اس وجہ سے 1 درجہ فضیلت حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ اپنے نکاح میں لیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218 1218۔ ان آیات میں اس رکوع میں جو ہمیں عملی اسباق ملتے ہیں، پریکٹیکل لیسنز ملتے ہیں، اعتدال کا راستہ، حقوق نسواں اور قسموں کی اہمیت۔ اعتدال کا راستہ، یہودیوں میں حیض کے دوران عورتوں کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، جبکہ مشرکین مکہ کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے اعتدال سکھایا کہ صرف مخصوص تعلق سے بچنا ہے، باقی میل جول اور کھانا پینا جائز ہے۔ حقوق نسواں، آیت نمبر 228، اسلام میں عورتوں کے حقوق کا چارٹر ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں اور شوہر ان کا مالک نہیں بلکہ محافظ ہے۔ اور قسموں کی اہمیت، اللہ کے نام کو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا گناہ ہے، اگر نیکی سے رکنے کی قسم کھائی ہے تو اسے توڑ کر کفارہ دینا چاہیے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 29۔ یہ رکوع طلاق کے پیچیدہ مسائل، رجوع کے حق اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے اہم ترین حصوں میں سے ہے۔ اس رکوع میں کل 3 آیات ہیں، آیت نمبر 229، 230 اور 231۔ آیت نمبر 229 طلاق کا طریقہ اور رجوع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، طلاق رجعی 2 بار ہے، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ طلاق کے وقت مرد کو یہ حق نہیں کہ وہ دیا ہوا مہر یا تحائف واپس لے۔ ہاں، اگر عورت خود علیحدگی چاہے یعنی کہ خلا لینا چاہے تو وہ کچھ دے کر پیچھا چھڑا سکتی ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق غصہ نکالنے کے لیے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے لیے مرحلہ وار دیا ہے۔ آیت نمبر 230 تیسری طلاق اور حلالہ کی حقیقت۔ اگر مرد تیسری بار طلاق دے دے یعنی طلاق مغلظہ تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے فطری طور پر نکاح نہ کر لے، حلالہ کی نیت سے نہیں بلکہ اس کا نکاح کسی اور مرد سے ہو جائے اور وہ دوسرا شوہر اسے طلاق نہ دے دے یا فوت نہ ہو جائے۔ اور حلالہ طے شدہ نہیں ہوتا، فطری طور پر ہو جائے، اگر اس طرح تو اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، یعنی پہلے سے طے شدہ سازشی نکاح اسلام میں حرام ہے۔
سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2076 2076 سنن ترمذی۔ آیت نمبر 231 عورتوں کو تنگ کرنے کی ممانعت کے بارے میں اس میں ذکر ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو کہ ان پر زیادتی کرو، جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو اس نے کتاب اور حکمت کی صورت میں نازل کیے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2178 2178۔ اس رکوع سے ہمیں جو عملی سبق ملتے ہیں، پریکٹیکل لیسنز نکل کر آتے ہیں، ان میں سے ہے احسان کے ساتھ جدائی، حدود اللہ کی پاسداری، عورتوں کا استحصال۔ احسان کے ساتھ جدائی، اگر نبھا ممکن نہ ہو میاں بیوی میں تو علیحدگی بھی دشمنی اور لڑائی کے بجائے احسان کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت اچھالنا مومن کا شیوا نہیں۔ حدود اللہ کی پاسداری، طلاق اور نکاح کے معاملات کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ غصے میں آ کر اللہ کی دی ہوئی حدود کو توڑنا اپنی دنیا اور آخرت تباہ کرنا ہے۔ عورتوں کا استحصال، عورت عدت کے دن رجوع کا حق اس لیے نہیں دیا گیا، عدت کے دنوں میں رجوع کا حق اس لیے نہیں دیا گیا کہ عورت کو لٹکائے رکھا جائے اور اسے ستایا جائے، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ صلح کا موقع مل سکے۔ اگر نیت ستانے کی ہے تو یہ اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 30، اس میں کل 4 آیات ہیں، آیت نمبر 232 سے 235 تک، جس میں عدت کے بعد نکاح ثانی، بچوں کو دودھ پلانے کی مدت اور بیوہ عورتوں کی عدت و منگنی کے احکامات ہیں۔ یہ رکوع طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کے سماجی حقوق اور بچوں کی پرورش جیسے اہم مسائل پر مشتمل ہے۔ یعنی اس رکوع کا جو موضوع ہے وہ ہے رضاعت اور بیوگان کے احکام۔ آیت نمبر 232 میں نکاح ثانی میں رکاوٹ کی ممانعت کا ذکر ہے۔ جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے سابقہ یا کسی نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے راضی ہوں۔ یہ نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ بعض اوقات خاندان والے انا کا مسئلہ بنا کر طلاق یافتہ عورت کو دوبارہ گھر بسانے سے روکتے ہیں۔ اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 233، رضاعت یعنی دودھ پلانے کے احکام۔ مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو مدت پورا کرنا چاہیں۔ دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا یعنی نان نفقہ والد کے ذمہ ہے، لیکن کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رضاعت یعنی دودھ پینے سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت یعنی نسل سے حرام ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2645 2645۔ آیت نمبر 234، بیوہ کی عدت۔ جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھیں یعنی عدت گزارے۔ جب عدت پوری ہو جائے تو وہ اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ یعنی نکاح وغیرہ معروف طریقے سے کریں، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 235، عدت میں منگنی کا پیغام۔ عدت کے دوران عورتوں کو نکاح کا پیغام اشارے کنائے میں دینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان سے چھپ کر کوئی وعدہ نہ کرو سوائے اس کے کہ بلی بات کہو، اور جب تک عدت پوری نہ ہو جائے نکاح کا پختہ ارادہ یعنی عقد نہ کرو۔ اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسلام نے بیوہ کی عزت کا بھی خیال رکھا اور اس کے مستقبل کے لیے فطری دروازے بھی کھلے رکھے ہیں۔ اس رکوع سے جو ہمیں عملی سبق ملتے ہیں ان میں سے ہے خاندانی انا پر دین کی ترجیح اور بچوں کے حقوق اور بیوہ کے ساتھ حسن سلوک۔ خاندانی انا پر دین کی ترجیح، اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہیں یا کوئی عورت دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اسے خاندانی غیرت کے نام پر روکنا خلاف اسلام ہے۔ بچوں کے حقوق، طلاق یا علیحدگی کی صورت میں بھی بچوں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ والدین کے آپس کے جھگڑے میں بچے کی غذا اور پرورش کا خیال رکھنا اللہ کا حکم ہے۔ بیوہ کے ساتھ حسن سلوک، 4 ماہ 10 دن کی عدت
جہاں شوہر کا سوگ ہے وہیں یہ رحم کی صفائی کی تسلی کے لیے بھی ہے۔ عدت کے بعد اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 236 سے 242 تک، رکوع نمبر 31 جس میں مہر کے مسائل، نکاح کے بعد مگر رخصتی سے پہلے طلاق، نماز وسطی یعنی عصر کی تاکید اور بیوگان کے نفقہ کا ذکر ہے۔ اس رکوع میں کل 7 آیات ہیں۔ یہ رکوع طلاق کے مخصوص حالات میں مالی معاملات اور دوران جنگ یا خوف نماز کی ادائیگی کے طریقے پر روشنی ڈالتا ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ رکوع مہر کے احکام اور نماز وسطی آیت نمبر 236 through 37 میں رخصتی سے پہلے طلاق اور مہر کا ذکر ہے۔ اگر نکاح کے بعد لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی اور مہر مقرر ہونے سے پہلے، نکاح کے بعد لیکن رخصتی اور مہر مقرر ہونے سے پہلے طلاق ہو جائے تو مرد پر کوئی گناہ نہیں۔ ایسی صورت میں مرد کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو کچھ متاع یعنی کچھ مال یا جوڑا وغیرہ دے کر رخصت کرے، اور اگر مہر مقرر تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی تو آدھا مہر دینا لازم ہے، سوائے اس کے کہ عورت معاف کر دے یا مرد اس کو پورا مہر دے دے۔ اور تم آپس میں احسان کو نہ بھولو، اسلام مشکل وقت میں بھی فیاضی سکھاتا ہے۔ آیت نمبر 238 239 نمازوں کی پابندی اور نماز وسطی کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز، نماز وسطی کی، اور اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جایا کرو۔ اگر خوف کی حالت ہو تو پیدل یا سواری پر جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2931 2931 اور صحیح مسلم کی بھی یہ مشترک حدیث ہے۔ مفسرین کے نزدیک نماز وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ یہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ آیت نمبر 140 بیوگان کے لیے وصیت۔ جو لوگ وفات پا جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ انہیں 1 سال تک نکالا نہ جائے اور ان کا خرچہ دیا جائے۔ یہ حکم وراثت اور 4 ماہ 10 دن کی عدت کے حکم سے پہلے کا تھا۔ آیت نمبر 241 242 طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع۔ طلاق یافتہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ مال و متاع دینا متقیوں پر حق ہے۔ اللہ اپنی آیات اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے عقل سے کام لو۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3895 3895۔ اس رکوع سے جو پریکٹیکل لیسنز ملتے ہیں: خوش سلوبی سے جدائی۔ طلاق ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن قرآن حکم دیتا ہے کہ اس موقع پر بھی بخل اور دشمنی کی بجائے فراخ دلی دکھائی جائے اور عورت کو خالی ہاتھ رخصت نہ کیا جائے۔ مصروفیت میں بھی نماز کی مصروفیت، عصر کا وقت یا خوف کی حالت یعنی کہ جنگ میں بھی نماز معاف نہیں۔ اللہ نے اس کی تاکید فرمائی تاکہ بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹنے نہ پائے۔ عقل و شعور کا استعمال۔ اللہ بار بار فرماتا ہے کہ یہ احکامات تمہاری عقل کے لیے ہیں تاکہ تم ایک منظم اور پرامن معاشرہ تشکیل دے سکو۔ سورہ بقرہ کا 32واں رکوع آیت نمبر 243 سے 248 تر، جس میں جہاد کی ترغیب، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا قصہ اور طالوت و جالوت کے واقعے کا آغاز ہے۔ اس میں کل 6 آیات ہیں۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک اہم واقعہ سنا کر مسلمانوں کو جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 32 موت کا ڈر اور طالوت کی بادشاہت، آیت نمبر 243، جس میں موت سے بھاگنے والوں کا عبرت ناک انجام پڑھنے کو ملے گا۔ اللہ نے ایک ایسی قوم کا ذکر کیا جو موت کے ڈر سے، طاعون اور دشمن کے خوف سے
ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے۔ اللہ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندگی بخشی۔ اللہ کے فیصلے سے کوئی کہیں بھاگ کر نہیں بچ سکتا۔ اللہ کی راہ میں قتال اور قرض حسنہ کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 244 اور 245 میں ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میرے لیے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352، 5352۔ آیت نمبر 246 میں بنی اسرائیل کا مطالبہ اور بزدلی کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب قتال فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم کیوں نہ لڑیں گے، مگر جب قتال فرض ہوا تو چند کے سوا سب پھر گئے۔ آیت نمبر 247، طالوت کا بطور بادشاہ انتخاب، اس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے۔ اس میں اللہ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر فرمایا، منتخب کیا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو مال و دولت نہیں، ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے اسے تم پر اس لیے فضیلت دی کہ اللہ نے اسے علم اور جسمانی قوت میں تم سے بڑھ کر بنایا ہے۔ قیادت کے لیے مال و دولت نہیں بلکہ علم، بصیرت اور جسمانی صلاحیت اصل معیار ہے۔ آیت نمبر 248 میں بادشاہت کی نشانی اور تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اس رکوع میں ہمیں جو پریکٹیکل لیسنز ملتے ہیں، توکل علی اللہ، موت اپنے وقت پر آنی ہے، اس کے ڈر سے فرائض یعنی جہاد وغیرہ کو چھوڑنا دانش مندی نہیں، اللہ پر توکل ضروری ہے۔ قیادت کا معیار، اسلام میں لیڈر وہ نہیں جو ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم کی دولت اور ذمہ داری نبھانے کی ہمت ہو۔ قرض حسنہ، اللہ کو قرض دینے کا مطلب اس کے دین اور اس کے بندوں کی خدمت میں مال لگانا ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کا 33واں رکوع، آیت نمبر 249 سے 253 تک، اس میں آیات ہیں کل 5، جو کہ ہمارے دوسرے پارے کا آخری رکوع ہے۔ یہاں طالوت اور جالوت کے معرکے کا انجام اور رسولوں کے درجات کا تذکرہ ہے۔ صبر اور نہر کی آزمائش، جس کا تذکرہ ہمیں آیت نمبر 249 میں ملتا ہے۔ جب طالوت اپنا لشکر لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ ایک نہر کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا، جو اس کا پانی پی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں سوائے اس کے جو ایک چلو بھر لے، لیکن چند لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ جب وہ آگے بڑھے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت دشمن کے بادشاہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، لیکن جو یقین رکھتے تھے وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 250 سے 251 جالوت کا قتل اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اس آیت میں ملتا ہے۔ جب وہ جالوت کے سامنے آئے تو انہوں نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے، ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمنوں کو شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ فتح تعداد سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد اور صبر سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 251 میں انسانی توازن اور فساد کا خاتمہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا یعنی روکتا نہ رہتا تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 253 میں رسولوں کے درجات کا تذکرہ، یہ پارے کی آخری آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی سے اللہ نے کلام کیا یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، اور کسی کے درجات بلند کیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ بات فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2278، 2278۔ دوسرے پارے کے آخر میں جو ہمیں عملی سبق اس رکوع سے ملتے ہیں، صبر اور استقامت۔ طالوت کے لشکر سے سبق ملتا ہے
کہ کامیابی کے لیے نظم و ضبط اور خواہشات نفس جیسے کہ پیاس پر قابو پانا ضروری ہے. اور دوسرا پریکٹیکل لیسن دعا کی طاقت. مشکل وقت میں ربنا افرغ علینا صبرا کی دعا اللہ کی نصرت کھینچ لاتی ہے. اور تیسرے نمبر پر جو لیسن ہے رسولوں کا مقام. اللہ نے تمام نبیوں کو برحق بھیجا لیکن اپنے فضل سے ان کے درجات الگ الگ رکھے ہیں. دوسرے پارے کے اختتام پہ آپ کے سامنے دوسرے پارے کا خلاصہ ضرور رکھوں گی. اس پارے کو ہم 4 بڑے عنوانات میں تقسیم کرتے ہیں. نمبر 1 تحویل قبلہ اور امت وسط جس کا تذکرہ رکوع نمبر 17 سے 18 تک ہے. اس کا جو مرکزی نقطہ ہے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا. یہ تبدیلی دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا امتحان تھی. اللہ نے مسلمانوں کو امت وسط یعنی عدل والی بہترین امت قرار دیا جس کی ذمہ داری پوری دنیا تک حق پہنچانا ہے. اور رکوع نمبر 19 سے 22 تک آزمائش صبر اور تقوی ہے. زندگی میں خوف بھوک اور مال کے نقصان کے ذریعے آزمائش لازم ہے. اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا اور صبر و نماز سے مدد لینا مومن کا شیوا ہے. نیکی صرف ظاہری رخ بدلنا نہیں بلکہ ایمان عمل اور مالی قربانی کا مجموعہ ہے. رکوع نمبر 23 سے 31 تک احکام شریعت زندگی گزارنے کے اصول ہیں. اس حصے میں اسلامی معاشرے کے لیے اہم قوانین بیان کیے گئے ہیں. روزہ اور رمضان. تقوی کے حصول کے لیے روزے کی فرضیت اور قرآن کا نزول. حلال و حرام. پاکیزہ رزق کی اہمیت اور شیطان کی پیروی سے بچاؤ. خاندانی قوانین. نکاح طلاق عدت رضاعت یعنی دودھ پلانا اور بیواؤں کے حقوق. انفاق و جہاد. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور فتنہ ختم کرنے کے لیے قتال کے اصول. رکوع نمبر 32 سے 33 تک طالوت و جالوت کا قصہ ہے. بنی اسرائیل کے لشکر کی آزمائش اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ظالم جالوت کا قتل. کامیابی بڑی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ پر یقین صبر اور نظم و ضبط میں چھپی ہے. اس پورے پارے میں ہمیں جو اہم پیغام ملا ہے اور جو حوالہ جات ہے اور جو آیات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گی. آخر میں بہترین دعا آیت نمبر 201 میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنا. اور اسلام میں داخلہ آیت نمبر 208 اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یعنی مکمل فرما برداری. اور انسانی حکمت آیت نمبر 216 جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو. ذکر الہی آیت نمبر 152 تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ جی ہمارا پارا نمبر 2 الحمدللہ ثم الحمدللہ جو یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہم پارا نمبر 3 سے اپنی تیسری کلاس کا آغاز کریں گے. دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں استقامت دے اور بخیر و عافیت شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ دورہ قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.